الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا، اے اولاد یعقوب، میں تمہارے لیے اللہ کا رسول ہوں، مصدق تورات کا جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی، اور نوید مسرت سنانے والا ہوں ایک عظیم الشان رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہوگا۔ پس غور کیجئے کہ جب وہ عظیم رسول روشن دلیلیں لے کر تشریف فرما ہوئے تو لوگ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ آج ہماری سورہ الصف کی آیہ مبارکہ نمبر 6 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام جو اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول ہیں، صاحب کتاب رسول ہیں، صاحب شریعت رسول ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبیوں میں یہ آخری نبی ہیں، سرکار سے پہلے، سیکنڈ لاسٹ کہہ سکتے ہیں آپ انہیں۔ آپ نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا۔ بنی اسرائیل کا معنی ہے اولاد یعقوب۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جو اللہ کے نبی آئے ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے، سب سے زیادہ نبی اور انبیاء۔ آپ نے ان سے مخاطب ہو کے فرمایا، اپنی قوم سے، اپنے جتنے بھی متابعین تھے اور جتنے بھی آپ کے امتی تھے، آپ نے فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ۔ فرمایا اے لوگو، سب سے پہلے تو یہ بات ذہن نشین کر لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ کئی لوگوں نے نعوذ باللہ آپ کے بارے جو جملہ بولا، وہ آج بھی وہ لوگ ایسے اس پر قائم ہیں نعوذ باللہ، انہوں نے آپ کو ابن اللہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ کیا ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام جو ہیں، حضرت یسوع علیہ السلام یہ نعوذ باللہ کیا ہیں، ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے اس عقیدے اور نظریے کو جو کہ سراسر غلط، ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو فرمایا میرے بارے یہ کسی کا جو دعویٰ ہے یا تم میں سے جس کا بھی یہ نعوذ باللہ دعویٰ ہے کہ جناب میں ابن اللہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں، چونکہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کی شادی نہیں کسی سے ہوئی اور ایک کنواری لڑکی ہے، اس میں سے میں پیدا ہوا ہوں جو میری ماں ہے، تو آپ نے فرمایا یفعل اللہ ما یشاء، اللہ تعالیٰ کی ذات جو چاہتی ہے وہ کر لیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات کسی کو پیدا کرنے کے لیے باپ کی محتاج نہیں ہے، اللہ کی ذات کسی کو پیدا کرنے کے لیے ماں کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جس کو چاہے بغیر باپ کے پیدا فرما دے، جس کو چاہے بغیر ماں کے پیدا فرما دے، اور جس کو چاہے ماں باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما دے۔ رب تعالیٰ تو کسی کا پابند نہیں ہے۔ حضرت سیدہ حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بغیر ماں کے، کس سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا فرما دیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا،
ماں کے بغیر انہیں پیدا کر دیا، باپ کے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو دونوں کے بغیر پیدا کر دیا۔ نہ ماں ہے ان کی اور نہ ان کا کوئی باپ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر کے یہ مثال اس لیے دی دنیا میں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کسی سبب کی محتاج ہے، کسی اسباب کی وہ محتاج ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ کی ذات مسبب الاسباب ہے، وہ کسی اسباب یا سبب کی محتاج نہیں ہے۔ اسباب کے محتاج ہم لوگ ہیں، سبب کے محتاج ہم لوگ ہیں، ہمیں ہر لمحہ اسباب کی ضرورت رہتی ہے، لیکن وہ تو خالق و مالک و رازق ہے، وہ کسی بھی اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا سب سے پہلے تو یہ ذہن نشین کر لو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، لہذا اس مسیحی برادری کے لیے، سب سے پہلے مسیحی برادری کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے کہ جو ان کے بارے میں نعوذ باللہ ابن اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جس کو وہ مانتے ہیں اسی نبی نے خود یہ فرمایا ہے میں ابن اللہ نہیں ہوں بلکہ میں رسول اللہ ہوں۔ ابن اللہ نہیں بلکہ رسول اللہ ہوں۔ اور یہ چونکہ قرآن پاک میں آیت ہے اور عیسائی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، جو مسیحی ہیں وہ اس بات کو، اور ان کے پاپس بھی اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے یہ برحق کتاب ہے، اور یہ جو 30 پارے ہیں قرآن پاک کے یہ برحق ہیں۔ الحم سے والناس تک جو بھی نازل ہوا ہے یہ قرآن حضرت وسلم پہ نازل ہوا اور یہ حق ہے۔ یہ جتنے بھی صحیح العقیدہ ان کے عیسائی ہیں وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، یہ مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اور آج بھی ہیں، آج بھی اس وقت تک وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ تو اگر جب یہ وہ مانتے ہیں سچی کتاب ہے تو اسی اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے جب وہ باتیں کرتے ہیں، ان کے جتنے بھی فادرز ہیں وہ حوالہ قرآن کا دیتے ہیں۔ ایسی بہت ساری اسپیچز مجھے سننے کو ملی۔ یہ امریکہ کے ایک ان کے پاپس تھے، وہ اسی حوالہ سے خطاب کر رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے، انگلش میں ان کا سارا خطاب تھا، تو اس میں انہوں نے بہت ساری کوٹیشنیں جو ہیں میں نے سنی، وہ کن کی کر رہے تھے؟ قرآن پاک کی کر رہے تھے۔ تو ظاہر ہے بندہ کوٹیشن اسی چیز کی کرتا ہے جس کو وہ مانتا ہے کہ یہ بات درست ہے۔ اب جب وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو یہ قرآن فرما رہا ہے کہ ابن اللہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جو اہل کتاب ہیں وہ اہل کتاب آج بھی ابن اللہ پہ کبھی بھی وہ نہیں کہتے۔ اہل کتاب آج بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں اسلام نے، اللہ نے ہمیں اہل کتاب عورتوں سے شادی کی اجازت دی، اسی بنیاد پر۔ آگے ارشاد فرمایا گیا دوسری بات، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، فرمایا کہ پہلی بات میں ابن اللہ نہیں رسول اللہ ہوں۔ دوسرا یہ ذہن نشین کر لو کہ میں تمہارے پاس جو کتاب پہلے موجود ہے تورات، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ سچی کتاب ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے رسول تھے، اور ان پر نازل ہونے والی جو کتاب تورات ہے وہ بھی اللہ کی سچی کتاب ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری جو بات ہے وہ بڑی اہم ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، یہ بڑا اہم اعلان ہے، اور اہل کتاب کے لیے اور مسیحی برادری کے لیے یہ اعلان بڑا ضروری ہے کہ ان کا اپنا نبی اور ان کا اپنا رسول جو ہے وہ یہ ان کی زبان اطہر سے اعلان ہو رہا ہے۔ فرمایا تیسری بات یہ ہے، اور جو بڑا اہم اعلان ہے وہ یہ ہے کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ بشارت کون سنا رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنا رہے ہیں۔ اب گویا جو صحیح معنی میں مسیح ہے
وہ اس عقیدے پر قائم ہے اور وہ اس عقیدے کو مانتا ہے آج بھی کہ ہم حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عیسیٰ مسیح کے بعد رسول اور نبی اور آخری نبی اس لیے مانتے ہیں کہ اس کی بشارت ہمارے نبی خود دے کے گئے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا انجیل شریف کے تقریباً کوئی 10 حوالے ابھی میں نے پڑھے، اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ متی انجیل کا ہے اور آیت نمبر متی انجیل کی ہے 42 اور 43، اور یہ انجیل سوسائٹی لاہور یہاں سے چھپا ہے، یہ یوحنا بات میں پڑھی ہوئی ہے یہ بائبل وہاں پہ، اس کا حوالہ میں پڑھ رہا تھا کہ اس میں باقاعدہ طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، یاد رکھو کہ اب ایک دیوار مکمل ہونے والی ہے اور اس کی آخری اینٹ جو ہے اب وہ آنے والی ہے جو اس منزل کے ساتھ لگے گی، اس دیوار کے ساتھ لگے گی اور وہ دیوار مکمل ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ آخری اینٹ اور آخری دیوار جس سے وہ مکمل ہوگی وہ اینٹ کیا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہوا احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ میرے بعد آنے والے ایک اللہ کے رسول اور اللہ کے محبوب ہیں جن کا نام احمد ہے۔ یہ باقاعدہ یہ تقریباً وہ 11 حوالے ابھی میں نے پڑھے، اس کو چاہیے وہ آپ مجھ سے لے سکتے ہیں۔ تو بہت ساری اور ایسی آیات یہ متی انجیل کی ہیں، یوحنا انجیل کی ہیں، اس میں یہ حوالے موجود ہیں کہ آپ نے سب کو بلا کے یہ فرمایا کہ ایک اب ایسا رسول آنے والا ہے جو کمی رہ گئی وہ ساری کمیوں کو مکمل فرما دے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو منصب نبوت ہے اس پر اللہ تعالیٰ اختتام فرما دے گا۔ اور اس کی تصدیق یہ قرآن فرما رہا ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ آپ نے باقاعدہ نام بھی لیا کہ شک نہ رہ جائے، اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فلما جاءہم بالبینات، اب قرآن فرماتا ہے کہ جب وہ ہمارا رسول یعنی حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور واضح نشانیوں کے ساتھ بھی آئے، قالوا ھذا سحر مبین، تو پھر ان بدبختوں نے کیا کہا؟ نعوذ باللہ، یہ تو کھلم کھلا جادوگر ہیں۔ اور وسلم پر الزام لگا دیا کہ جناب اگر ان کے کہنے پہ درخت آ کے چل کے آ جاتے ہیں یہ جادو ہے، ان کے کہنے پہ سورج جو ہے اب چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے یہ جادو ہے، نعوذ باللہ ان کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج دوبارہ واپس آ جاتا ہے یہ نعوذ باللہ جادو ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں کہ جناب جو بیمار ہے، جو مادرزاد اندھا ہے اور اس کے مرض والا ہے، ہاتھ پھیرتے ہیں، فرمایا یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی جادو ہے۔ نعوذ باللہ اگر یہ جادو تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے یہی معجزات عطا فرمائے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ مادرزاد اندھے کی آنکھ پر ہاتھ لگاتے تھے، اللہ اس کی بینائی واپس فرما دیتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے یہ بدبختی کی ان کی انتہا تھی اولاد یعقوب میں ان لوگوں کی اور بنی اسرائیل میں کہ جنہوں نے ہمارے نبی حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا۔ حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ اس آیہ مبارکہ میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جس نام کا انتخاب کیا وہ سرکار کا نام ہے جو آسمانوں میں ہے، جو آسمانوں میں سرکار کا نام ہے وہ کیا ہے؟ احمد، اور جو زمین پر آپ کا نام ہے وہ ہے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو چونکہ ظاہر ہے اس وقت آپ ظاہری طور پر زمین پر تشریف نہیں لائے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ زمین پر تشریف نہیں لائے تھے، مراد آپ حضرت سیدہ آمنہ کے پیٹ سے ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تو اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کا وہ نام لیا جو اس وقت عرشوں پہ آپ کا نام رکھا ہوا تھا۔ اس سے یہ دلیل بھی سمجھ آئی کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں احمد نام لینا یہ اس بات کی دلیل ہے سرکار کا اس وقت نام بھی رکھا جا چکا تھا، سرکار کا وجود بھی ہو چکا تھا۔ یہ قرآن کس لفظ سے ثابت ہو رہا ہے؟ لفظ احمد سے، وگرنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہاں پہ لفظ کیا فرماتے؟ اسمہ محمد،
لیکن اسم محمد نہیں فرمایا، اسمہ احمد، سرکار کا جو اسم گرامی آسمانوں میں ہے وہ کون سا ہے؟ حضرت سیدنا احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔